ابھی فرق ہے، آپ امامیہ ہیں اور کچھ لوگ مکتب امامیہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو نہیں ملاک ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے موت آ رہی ہوتی ہے وہ مسلمان مرا یا مسلمان نہیں مرا۔ اصل ملاک یہ ہے، اگر وہ مسلمان مرا ہے تو پھر اس کی نجات ہے، اور اگر اس کی موت اسلام پر نہیں ہے تو پھر اس کی نجات نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ ہے، اسلام کی اگر ساری حیات کو اگر آپ دیکھیں، اسلام کی ابتدا میں بھی اگر امامت کا اقرار نہ کرو اسلام قبول نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدا میں بھی اسلام کامل ہوتا ہے ولایت کے اقرار سے، ولایت کے اعلان سے۔ دین ولایت سے کامل ہوا ہے، اسلام ولایت سے کامل ہوا ہے۔ اللہ تم پر راضی تب ہوا ہے جب تم علی والے ہوئے ہو۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تم اگر علی والے ہو تو رضی اللہ ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر علی والے نہیں ہو تو رضی اللہ نہیں ہو۔ یہ اسلام کا آغاز ہے۔ آغاز کے بعد، اور وہ جب اعلان ہوا غدیر کے میدان میں تو سب نے بخن بخن کہا، وہاں تو کسی نے مخالفت نہیں کی، ابتدا میں کسی نے مخالفت نہیں کی، ایک نے مخالفت کی وہیں اس کو عذاب مل گیا، تو سب کو پتہ چلا یہ مخالفت کی جگہ نہیں ہے، ابھی مخالفت نہیں ہو سکتی، وہاں تو مخالفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر مکتب امامیہ کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد کا قصہ ہے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں سب امامیہ ہو جائیں گے۔ سب کیسے امامیہ ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ سب کہتے ہیں کہ آخری جو آئے گا منجی وہ امام مہدی ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد عالم۔ آخری آنے والا خلیفہ ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ امام ہے۔ اس امام کو کس نے بنانا ہے؟ ہم نے بنانا ہے۔ جمع ہو جائیں سقیفہ میں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بنانا۔ کس نے بنانا ہے؟ خدا نے بنانا ہے۔ خدا نے بنایا یا نہیں بنایا؟ خدا نے بنا بھی لیا ہے، خدا نے تعین بھی کر لیا، سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے، سب مانتے ہیں۔ خدا نے تعین بھی کر لیا ہے، خدا نے بنا بھی لیا ہے، خدا نے انتخاب بھی کر لیا ہے، خدا نے چن بھی لیا ہے، اس کا نام کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اس کے ولایت کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ اختلاف صرف اتنا ہے نا، پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں بھی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ امامت کی بات ہے، امامیہ سے پوچھو۔ اگر خلافت کی بات ہوتی ہم آپ سے پوچھتے، جب امامت کی بات ہے تو آپ امامیہ سے پوچھیں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، مان لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ امام کی معرفت، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ کب ضروری ہے؟ ہر زمانے میں، اس زمانے میں، اس زمانے میں، یہ پچھلے زمانے میں، ہر زمانے میں امام کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا بھی آئندہ چل کے۔ اگر معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کب ہے؟ جب رسول خدا نہیں تھے، جب لا الہ الا اللہ نہیں تھا، یعنی جب لا الہ الا اللہ نہ ہو وہاں سے جاہلیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو امام کو کی معرفت کے بغیر مرے، اور اگر ہم اپنے جملوں میں کہیں جو بغیر ولایت کے مرے وہ اسلام کی موت نہیں مرتا، وہ کفر اور شرک کی موت مرتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ امام والا نہیں ہے بلکہ یہ خدا والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جو امام والا نہ ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ آپ کو امام والا بننا پڑے گا۔ آپ امام کی معرفت کے بغیر اسلام ہی
نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ 50 سے زیادہ روایات ہیں، ایک روایت دو روایت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ ہاں، صحاح میں سے صحیحین میں یہ روایت صریح یہ روایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحاح بنے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ سینسر کیا ہے۔ اس کے صحیح ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو نقل نہیں کیا۔ کہتے ہیں انڈیا میں کوئی انٹرویو ہو رہا تھا، جیسے آپ کا سی ایس ایس کا ہوتا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ایس کہتے ہیں، آئی ایس اے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ انٹرویو میں اس نے پوچھا، انٹرویو کرنے والے نے، کہ تاج محل کس نے بنایا؟ بتائیں کیا جواب دیا؟ کہا جواہر لال نہرو نے بنایا۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ کہا اگر میں کہہ دوں شاہجہاں نے بنایا تو مجھے نوکری دو گے؟ پتا کس کو نہیں ہے؟ پتا تو سب کو ہے، پھر نہرو کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ مجھے نوکری چاہیے۔ یہ صحاح بنے ہی اس لیے ہیں، صحیحین بنے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ان روایت کو چھپایا ہے، یعنی کہ ان کو پتا نہیں ہے، پتا تھا لیکن کس کا نام لکھا؟ تاج محل جو ہے وہ نہرو نے بنایا ہے۔ اس پر ابھی آپ بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں، سب ہنستے ہیں، لیکن نوکری ایسی بھی ملتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس صحیحین کو چھوڑ کر باقی تمام کتابوں میں ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، تین نہیں، 50 سے زیادہ روایات۔ ابھی آپ کیونکہ حدیث کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے 50 روایت ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی روایت 10 سے زیادہ ہو جائے اسے متواتر کہتے ہیں۔ 10 سے زیادہ اگر کوئی روایت ہو اسے متواتر کہتے ہیں، اور اگر وہ اہل بیت کی محبت یا ولایت کے علاوہ کی کسی اور عنوان کی ہو تو اسے نہ ماننے والے کو منکر حدیث کہتے ہیں۔ جو 10 سے زیادہ تعداد میں روایت آئے اسے منع کر دیں تو وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے۔ یہ 50 سے زیادہ ہیں، اس کا انکار کرنے والے صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب قصہ ہے، وہ ہے یہی کہ تاج محل کس نے بنایا ہے۔ آپ کو بچوں کو سمجھ میں آنے کی آسانی کے لیے میں اس قسم کی مثال رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ صحیح کیوں ہے۔ 50 سے زیادہ احادیث میں ہے کہ امام کی معرفت ضروری ہے، اپنے زمانے کی امام کی۔ ہم اپنے زمانے کی امام کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ سوال تو ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارا امام جب وہ پیدا ہوئے تب بھی وہ ظاہر نہیں تھے، آشکار نہیں تھے، سامنے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے نہیں آئے، مخفی رہے، اور پھر 5 سال کی عمر سے غیبت شروع ہو گئی، اور غیبت کے دور میں پھر کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کی معرفت وہ کیسے ہم کیسے حاصل کریں؟ سوال تو ہے یا نہیں؟ یہ معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن ایسے شخص کی معرفت حاصل کرنی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایسے شخص کی صرف معرفت حاصل نہیں کرنی ہے، ایسے شخص کے انتظار میں بھی رہنا ہے۔